الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب اور حضرت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین سب بڑے باواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف کی ذات ہے اور ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے. میرا اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات سے گھنے آ جائے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے بے حد درود و سلام نہایت واجب الاحترام عزت مآب علی مرتبہ جت علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص سید السادات پیر طریقت جناب قبلہ پیر سید اشرف شاہ صاحب جی کا مجدہو
علی مرتبت بزرگ عالم دین جناب حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا زیدہ مجدہ اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صدیقی صاحب اور دیگر میں سب کے اسماء گرامی سے واقف نہیں، مگر تمام علماء کو میرا سلام بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ قادر سلامت فرمائے اور مسل کے حقات کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ختم نبوت کے حوالے سے جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد منیر احمد صاحب مولوی اور جناب محمد اجمل مغل صاحب نے مل کے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکی پہ استقامت عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت کو زندہ اللہ پاک اسی سے ہمیں موجود عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ جب بات کی سمجھ آ جائے تو پھر بات سبحان اللہ کہہ کے جواب دے دیجیے، اور اگر بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی خاموش نہیں رہنا، پھر بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن کریم سے آیا کریمہ سورہ احزاب سے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پاک رب ذوالجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سنو، میرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت جو اہل سنت کا ہے، اہل اسلام کا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ یہ فروعی یا اجتہادی مسئلہ نہیں، یہ اصول دین میں سے ہے۔ جو شخص کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانے، تمام انبیاء پہ یقین رکھے، آخرت پہ یقین رکھے، سب کچھ مانتا ہو، حتیٰ کہ وحدہ لا شریک کی توحید کو بھی مانے، فقط میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے تو دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے۔ کوئی شخص بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا آخری نبی نہ مانے، سب سے افضل بھی مانے اور سب سے آخری بھی مانے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت کا ماننا لازم ہے، اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی لازم ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن کریم میں جو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ، اونچا بولیے، کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نبیوں میں سب سے آخری ہیں، نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی توجہ سے ذکر ہو رہا ہے پہلے ابوت کا، ذکر کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ابوت کا، ابوت کے ساتھ اللہ نے ختم نبوت کا ذکر کیا۔ آیا کریمہ نے پہلے نفی جو کی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابوت اور نبوت کا یہاں پہ تعلق کیا ہے؟ کیا تعلق بنتا ہے ابوت اور نبوت کا؟ سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جتنے نبی آئے وہ سب سچے ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، وہ سب ہمارے آقا ہیں۔ اور عمومی طور پہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ نبی جو ہوتا تھا اس کا بیٹا بھی نبی ہوتا تھا۔ جو پہلے نبی ہوتا تھا عمومی طور پہ نبی کا بیٹا بھی، جواب دیجئے، نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا تھا۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، کیونکہ میرے نبی ہیں آخری نبی، تو پہلے کیونکہ یہ رسم چلتی تھی، یہ اصول چلتا تھا، یہ قانون ہوتا تھا،
عمومی طور پہ کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا تھا، تو رب نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ایدہ دھیان میرے حل کرا دینا، چودھری میرے حل بیٹھے پیشانی بیٹھے، اچھا میرے مسائیں ہیں تو سامنے زی وقار تو جو ہے بے شک بچے آگے بیٹھے، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ گڑبڑ نہ کرے، شرارتیں نہ کرے اور توجہ سے سنیں. آگے بیٹھے، میں یہ نہیں کہہ رہا پیچھے بیٹھے، لیکن توجہ سے سنیں اور گڑبڑ نہ کریں. تو سامنے زی وقار تو جو ہے بیٹا توجہ ہے تو پتر میرے حال بیٹھے. پہلے نبیوں کا بیٹا بھی عمومی طور پہ نبی ہوتا تھا، لیکن جب میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا شان نزول ہے کہ کیونکہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو جو ڈائیورس ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، تو ان لوگوں نے تانا دیا، مینا دیا کہ معاذ اللہ سے، کیونکہ وہ لیب پالک تھے، اڈاپٹیڈ تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے معاذ اللہ نکاح کیا، تو زید تو ان کے بیٹے ہیں، حالانکہ میرے نبی کے کوئی زید بیٹے نہیں تھے، میرے نبی کے گھر میں سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے. تو ان لوگوں نے تانا دیا کہ انہوں نے طلاق دی، نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، تو ان کا جب بیٹے کی بیوی سے معاذ اللہ بہو سے نکاح کیا، تو جب میرے نبی پہ کوئی تنقید کرتا تھا، تان کرتا تھا، تو رب کی سنت یہ ہے میرا رب اپنے مصطفیٰ کی عزت کا دفاع کرتا، اور نبی علیہ السلام کے ناموس کا دفاع کرنا، نبی کی عزت کا دفاع کرنا، میرے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا، میرے نبی علیہ السلام کی تعظیم بجا لانا اور اس تعظیم کی حفاظت کرنا، یہ میرے رب کی سنت ہے. تو جب تنقید ہوئی، تان ہوا، تو میرے رب نے فرمایا خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے معاذ اللہ نکاح کیا. فرمایا یاد رکھیں تم کیا تو بیٹے کی بیوی سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں، تم مردوں میں کسی کے باپ. میں عرض کرتا ہوں آپ نا، کیونکہ میں پھر تسلسل ختم ہو جاتا ہے اس طرح. علامہ صاحب کا خطاب غور سے سنیں. آپ بتا رہے ہیں خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین کہتے اسے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ آیا. آپ ذرا غور سے توجہ سے سنیں. تو سامعین زیوکار تو جو ہے جو برکت کے لیے یہ بھی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں. تو ہے توجہ، تو جو ہے پتر تو سبحان اللہ بھی نہیں آندہ پیا جاگ کے بہ بیٹا، اور نہ یار چڑکنا، شکر کرو آ گئے نے. میں تاں ہی آنا بچیاں نو چڑکنا نہیں، یہ اج آئے نے نا بڑے ہو کے نہ کوئی نہیں آنا، انہاں نو پیار نال میں اگے چاہنا کہ بڑے ہوندے نہیں، چھوٹے نو جس طرح ہی جاؤ. تے تے کنے بڑھنے مسیدہ ویکھاں بڑا دھیان کر کنے بڑے تے کنے بچے، شکر کرو آ گئے نے. انہاں نہ چڑکو، جو کردے بچیاں دے اونجی مرفوع القلم ہوندے، انہاں نہ چھیڑو، کچھ نہیں ہوندا. تو سامعین ذکر اب سب کچھ تھوڑا سمجھا دے بچوں کو. تو سامعین ذکر بس جی ہن کوئی بھی بندہ نہ بولے، صرف میں بولاں گا ان سے، تسی صرف اگوں سبحان اللہ کہنا. تو حضرت ہمیں پھر ان میں دوبارہ سہبارہ جو رہنا میں اپنا گفتگو شروع کرنے لگا کہ میرے نبی علیہ السلام فرمایا، پہلی گل یاد ہے کہ انہوں نے تان کیتا کہ معاذ اللہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے پتر دی جڑی انہاں طلاق دیتی سی او دے نال نکاح کیتا ہے تے رب نے میرے مصطفیٰ دی عزت دا دفاع کیا. فرمایا میرے رب ذوالجلال نے میرے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے مرداں چوں کسی دے باپ نہیں، کسی دے باپ نہیں. اچھا یاد رکھنا بڑی توجہ نال، بڑی توجہ نال، رب نے لوگ سمجھتے نہیں کہ ابوت دی نفی ہے، اے نفی ابوت دی نہیں. فرمایا من رجالکم، اے نفی رجال واسطے، ابوت اے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دے باپ ہی نہیں. میرے نبی تے 4 بیٹیاں دے بھی باپ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زہرا. میرے نبی علیہ السلام 4 بیٹیاں دے باپ نے. میرے نبی باپ نے حضرت عبداللہ دے، حضرت قاسم دے. میرے نبی تے باپ ہے نہیں. اگر کوئی آکھے شاہ جی وہ جڑے صاحبزادگان نے
وہ بچپن فوت ہو گئے نے. رجال جوان بندے نو کہندے نے تے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ جوان نہیں ہوئے اس وجہ تو. لیکن یاد رکھنا اگرچہ صاحبزادے جوان تے نہیں ہوئے لیکن میرے نبی نے فرمایا حسن و حسین بھی میرے ہی بیٹے نے. حسن و حسین بھی میرے بیٹے نے تو وہ تے رجال ہے نا. تو یہ جڑی نفی ہے نا یہ ابوت دی نہیں کہ نبی معاذ اللہ کسی دے باپ ہی نہیں. فرمایا نہیں میرے نبی باپ ہے نہیں مگر من رجالکم تو آڈے چو کسے دے نہیں. اے رب نے فرمایا کہ باپ ہے نہیں مگر تو آڈے مرداں چو من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یا یوں کہہ لو کہ جن کے نبی باپ ہیں نا وہ تم جیسے نہیں ہیں. جن کے نبی باپ ہیں وہ تم جیسے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. اس ریاض نجابت کے لاکھوں سلام اس میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے باپ ہیں وہ سب سے جدا ہیں کیونکہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں. میرے نبی کی ہر نسبت اپنی جنس میں سب سے جدا ہے سب سے افضل ہے. میرے نبی کی اولاد سب کی اولادوں سے افضل. میرے نبی کے اصحاب سب اصحاب سے افضل. میرے نبی کے والدین سب کے والدین سے افضل. میرے نبی کا شہر سب شہروں سے افضل. میرے نبی کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے. جس کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے وہ اپنی جنس میں سب سے زیادہ افضل و اکمل ہو جائے. تو سامعین اتنا افضل بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیونکہ دنیا تے بڑے ہی حضرت نے. دنیا تے بولو دنیا تے بولو نہیں جواب نہیں آیا. دنیا تے جیڑا نہیں بولے وہ بھی بڑا ہی حضرت ہے. دنیا تے بڑے حضرت حضرت علامہ مولانا فلاں حضرت علامہ مولانا فلاں حضرت علامہ مولانا فلاں. لیکن جدو جتنے بھی حضرت نے نا انہوں دے وچوں جدو صرف اینا کو نا اعلیٰ حضرت تو بندہ پوچھے سارے جو حضرت نے تے حضرتاں دے وچوں اعلیٰ کیویں بندا ہے. اگر تے قرآن پڑھیں بندا ہے تو پھر سارے قرآن دے قاری اعلیٰ. اگر ترجمہ کریں بندا ہے تو بڑیاں نے ترجمہ قرآن پاک دا کیتا ہے. اگر کوئی آکے جی حدیثاں سنایا کتاباں لکھیاں تو بڑے بڑے لکھے نے. مگر یاد رکھنا اعلیٰ حضرت وہی بنتا ہے جس کی فکر بھی اعلیٰ جس کی سوچ بھی اعلیٰ جس کا کردار بھی اعلیٰ جس کی گفتار بھی اعلیٰ جس کا قلم بھی اعلیٰ جس کا جو ہے وہ تحریر بھی اعلیٰ. اور جو حضرتوں میں اعلیٰ وہ ہے جو اعلیٰ نبی کا اعلیٰ لفظوں میں اعلیٰ خیال سے اعلیٰ ذکر کرے اس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. وہی اعلیٰ حضرت. اور امام اہل سنت مجددین امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا سب سے اعلیٰ و اولیٰ. پڑھو گے میرے نال پڑھو گے. اب بھائی تیرے نال دا بندہ ہے یہ دا دھیان میرے حال کرا تاڑے پیچھے بیٹھا ہے انج میرے حال ویکھنا کھبے سجے نہیں ویکھنا. جے کوئی ضروری کام میں میری تقریر کرنا فرض نہیں تواڈے تے سننا فرض نہیں. تھک گئے ہو تو تاں بھی اجازت جان دی. ویسے بور ہوئے ہو تاں بھی اجازت جان دی. تکلف نال کوئی نہ بولے. چہرے حشاش تازے ہون تے بیاہ جے تے جے تھکے بیٹھے ہو تو پھر کوئی نہیں لنگر شنگر کھا کے اسی بھی ٹر جانے. پڑھو گے میرے نال سیری ماریا جالے بھی جناب حضرت قرآن و حدیث دے اندر سیر مارن دا کوئی ثواب ہے؟ اچھا کوئی نہیں منہ بولنا جے تے ثواب ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ پھر اقرا کو سب سے اعلیٰ و اولیٰ امام اہل سنت مجددین ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرمانے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. سارے مل کے میرے نالا کو سب سے اعلیٰ و اولیٰ. سارا شعر میرے نال نہیں کہ ہمارا نبی پورے زور نالا کو سب سے اعلیٰ و اولیٰ. مینے زیوکر مل کیا کو سب سے اعلیٰ و اولیٰ. پڑھ بے لیا سب سے اعلیٰ و اولیٰ. ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا.
ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء والا ہمارا نبی۔ تو سامعین نے کر عرض کرنا پیا، رب ذوالجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھاڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں، اے نفی ابوت دی نہیں، اے نفی رجال واسطے وے۔ میرے نبی جڑے میرے نبی دی اولاد ہے وہ ساری کائنات دی اولاداں نالوں افضل ہے، ساریاں نالو بہتر، سب تو اعلیٰ میرے نبی دی ہر نسبت اعلیٰ ہے۔ تو سامعین جی وقار فرمایا من رجالکم، تواڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں، لیکن ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ او دی وجہ اے وے کہ پہلے نبیاں دے پتر نبی بن دے رہے، حضرت آدم دے بیٹے شیش نبی بنے، حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی بنے۔ پہلے ایک قانون ہے کہ نبی دا پتر نبی ہوندا سی، مگر رب نے فرمایا سنو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے جو نبی کی اولاد ہے نا، جیسے پہلے نبی ہوتے تھے ان کے بعد عمومی طور پہ ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے تھے، ارے میرے نبی کی اولاد میں سے بھی، میرے نبی کی اولاد میں سے بھی اگر معاذ اللہ کوئی دعوی نبوت کرے جیسے پہلے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے تھے، تو قرآن نے کہہ دیا میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر فرض محال بالفرض اگر اولاد مصطفیٰ میں سے اگر آج بھی کوئی سید دعوی نبوت کرے تو امت مصطفیٰ اس سید کو بھی نبی نہیں مانتے۔ جب نبی کی اولاد میں سے نبی نہیں ہو سکتا تو غیر نبی کی اولاد میں سے نبی کیسے آ سکتا؟ ہم تو اولاد نبی میں سے بھی کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میرے نبی کی عظمت ختم نبوت ہے۔ اگر بالفرض اولاد میں سے بھی کوئی دعوی نبوت کرے وہ مومن نہیں رہے گا، سید تے بعد دی گل ہے، وہ تے مومن بھی کافر مرتد۔ تو جدو اولاد مصطفیٰ چ نبی نہیں آ سکتا تو مرزیاں تے ترخانہ چ نبی کیویں آ سکتا؟ نہ میرے نبی تو بعد نہ کوئی نبی آیا تے نہ آوے گا، نسل رسول وچوں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تے میرے آقا امام الانبیاء ستاروں سے کہہ دو، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آیا ہے، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آیا ہے، پیغمبر تو سب آ ہی گئے، پیغمبر تو سب آ ہی گئے،
اب سب کا پیغمبر آیا ہے. سارے مل کے میرے نال آکھو پیغمبر تو سب آ ہی گئے, پیغمبر تو سب آ ہی گئے, اب سب کا پیغمبر. انی رسول اللہ علیکم جمیعا, پیغمبر تو سب آ ہی گئے, اب سب کا پیغمبر آیا ہے. تو سامعین ذی وقار, میرے نبی تو بعد کوئی نبی, اور قرآن دے لفظ نے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اگے میرا اللہ فرماندا ہے ولکن رسول اللہ, تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن کیا ہے. او بھائی زلفاں لیا, او بھائی زلفاں کی ویلے بندہ کدی نہیں ویکھیا, اللہ چنگا بھلا سیانا مجھے, میں تانوں ایسے تو میں عمومی طور تے نا ایڈی لیٹ تقریر کرتے ہی نہیں, کیونکہ ادھے بندے کو مولوی صاحب ستے پے نے, ادھے کو کسی نے آکھیا یار ہن تو جائیں تو میں جاواں. میں ایڈی نہ لمبی تقریر کرنا تے نہ لیٹ تقریر کرنا, او دی بہت ساری وجہ ہے کہ جڑے تسی ویکھو نا ہن جنہ نعت خانہ واسطے مینوں گولڈی صاحب انتظار کرایا ہے, انہاں چ کوئی دسدا جے, میں یا تے انہاں نعت خانہ دی نعت سننا جڑا میری تقریر سن کے جائے, تے یا میں پھر تقریر ہی پہلا کر لینا. اے تے تو کہ قاری صاحب نے آکھیا جناب نہیں تساں کرنی 11 بجے, تے پھر میں کہ چلو انتظار کر لینے ہیں, ورنہ یہ ڈیل نہ ہوئی ہوندی تو میں کدی بھی انتظار نہیں کیتا. تو سامعین ذی وقار, ہن مینوں پتہ ہے میں لمبی گفتگو نہیں کرنی, لیکن دو چار مسئلے کرنے نے. توجہ ہے, توجہ ہے. تم میں سے کسی کے باپ نہیں, پھر سن لو, تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, نبی دی اولاد وچوں بھی اسی کسی نبی مننا سے تیار نہیں. میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہے, لیکن فرمایا اگے کی فرمایا, او تواڈے چوں کسی دے باپ نہیں لیکن کی نے, ولکن رسول اللہ, وہ کیا ہیں اللہ کے. پھر آکھو وہ کون ہے اللہ دے, وہ اللہ کے نہیں. حالے بھی کئی بندیاں نے دھیان نہیں کیتا, لیکن وہ اللہ کے رسول. 11:15 ذہن تازہ ہے. اچھا میں پھر پوچھ لینا, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اڈے چو عربی فاضل کنے کیتا ہے, کسی نہیں کیتا. تو اڈا سکوت پہ دسدا ہے اسی شہیدان علم و معرفت. تو اڈے چو کسے کوئی درس نظامی نے ہمیں راہ جاندے مدرسے پھر گیا ہوگا, کو باو تاو کا فلم باو منزو مزخلا ہے, کوئی زارا با یازری کو پتہ کی بلا نے, کوئی نہیں. انجی گل ہے نہیں, او تواڈے اشارہ بھی نہیں کردا حضرت, مینوں پتہ کتے کتے بیٹھے نے. میں تانوں پوچھدا بھی نہیں پیا, تواڈے دھیان بھی نہیں کردا, کیونکہ تساں میری تقریر بھی پوری سمجھدے بھی پیا, بلکہ بولن تو پہلا پتہ میں کی آکھنا ہے. کوئی علماء دیکھو نا بزرگ عالم ہیں, تو میں تے انہاں ول توجہ کیتی, تسی تے میرے برکت واسطے بیٹھے ہوئے. انہاں بھی جڑا ترجمہ کیتا ہے نا, پڑھیا انہاں چ ایک بھی نہیں, لیکن ترجمہ ٹھیک پہ کر دے. اے نہیں نے آکھیا وہ رسول تھے, اے آندے نے رسول ہیں. اچھا میرے جزاک اللہ, نعرے کٹ مارو بس, تقریر سنو جی تو جوش آوے تو سبحان اللہ اچھی کہہ دے. لیکن وہ اللہ کے رسول پتر بول, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اچھا آدم نبی, عیسیٰ نبی, موسیٰ نبی, شیس نبی, ابراہیم نبی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. یاد رکھنا, یہ بندہ ہے کدوں بولتا ہے,
اچھا میں تو پھر ایک اور انداز نہ سمجھا لینا بلکہ پوچھ لینا تسی چنگے بلے سیانے بیانے بندے ہو. ایوب پاکستان کا صدر، بھٹو وزیر اعظم، بے نظیر وزیر اعظم، کیوں کیوں ہاں مر گئے نے، ہمت کرو کہن دی. ایوب صدر تھا، بھٹو وزیر اعظم تھا، یحییٰ صدر تھا، بے نظیر صدر تھی، پرویز مشرف صدر. کیوں ہیں تے نہیں، وہ تھے کیوں مر گئے. اچھا نواز شریف وزیر اعظم، لگتا ہے ادھے دوجی پارٹی ہو تو ادھے دوجی پارٹی دے. نواز شریف وزیر اعظم تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا. پتر کنفیوز نہ کرو. اچھا میں پھر پوچھنا دھیان نال، اے تھا ہیں چ فرق کر دیو پہ. ایوب تھا، میں آپ پہ بول پینا تسی نہ بولو کیونکہ تہاڈیاں پارٹیاں سیاسی ونڈیاں نے. ایتھے اسی مصطفیٰ دی ختم نبوت واسطے آئے ہیں، ایتھے کوئی ساڈی ونڈی نہیں. ایوب تھا، بھٹو تھا، یحییٰ تھا، لیاقت علی خان تھا، بے نظیر تھی، نواز شریف تھا، عمران خان تھا، شہباز شریف بچوں تے ہیں اللہ کرے نہ ہی ہوئے. یہ ہے وہ تھے. اچھا جو پہلے تھے وہ اس لیے تھے کہ وہ مر گئے. اچھا دو ان میں سے ابھی زندہ ہیں لیکن ہیں وہ بھی تھے. نواز شریف بھی تھا، عمران خان بھی تھا لیکن ہیں زندہ، لیکن وہ تھے. اب پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ تھا ہوتا ہے، بڑی توجہ نہ، وہ بندہ تھا ہوتا ہے یا مر جائے تو تھا، یا اس کا حکم نہ چلے تو وہ جو بے اختیار ہو جائے، عہدہ جو ہے وہ اس کا ختم ہو جائے. اب جو مر جائے وہ بھی تھا، جس کا حکم نہ چلے وہ بھی تھا، جو زندہ بھی ہو جس کا حکم بھی چلتا ہو وہ تھا نہیں ہوتا، وہ ہے. ارے وہ تھے، شہباز شریف ہے. حضرات ذی وقار میں نے مثال دی. اب یاد رکھیے گا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے اللہ کا ہر نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، زندہ ہے. اللہ کا ہر نبی زندہ ہے لیکن وہ نبی سابقہ ہیں. ارے سارے نبی تھے، ہیں وہ زندہ لیکن سارے نبی تھے لیکن ان کی شریعت نہیں، ان کا قانون نہیں، ان کا حکم نہیں، ان کی کتابیں منسوخ ہو گئی. لیکن میرا نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی میرا نبی رسول تھا نہیں، میرا رسول ہے کیونکہ میرا نبی زندہ بھی ہے، میرے نبی کا حکم بھی چلتا ہے. میرا نبی زندہ بھی ہے، میرا نبی کا حکم بھی اچھا کہ وہ میرے نبی دا حکم بھی. سارے نبی تھے لیکن میرا نبی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. سارے میرے نال جڑے زندہ نبی دے منن والے اچھی میرے نال آکھو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپی جانے والے، میری چشم عالم سے. میرا نبی کل بھی زندہ، میرا نبی آج بھی زندہ. شاہ جی کیا نبی تے موت نہیں آئی؟ میں کیا بالکل موت آئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. شاہ جی اگر موت آئی ہے پھر جڑے کیویں آندے ہو نبی زندہ ہے، میں کیا موت آئی ہے؟ ہر شخص دے کول موت آنی ہے مگر ضروری نہیں اوے ہر شخص دے کول موت آوے بندہ مرے. کدی زندہ جڑا موت آوے کدی بندہ مردا ہے، کئی ہووے جڑا بندہ تگڑا ہووے تے موت مردی ہے. میرا نبی زندہ، نبی پہ بھی موت آئی ہے، نبی پہ بھی موت
ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پہ موت آئی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں انبیاء پہ اجل آنی ہے، فقط آنی ہے۔ ارے ذائقہ موت کا نبی نے بھی چکھا ہے، نبی پہ بھی موت آئی ہے، تو شاہ جی پھر موت آ جائے تو کیا پھر بھی کوئی زندہ رہتا ہے؟ میں نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، ارے خدا کا ہر برگزیدہ بندہ نبی تو نبی، نبی کے غلام بھی زندہ رہتے ہیں۔ نبی تو نبی، نبی کے غلام بھی زندہ رہتے ہیں۔ شاہ جی یہ کیسے ممکن ہے موت آئے تو بندہ نہ مرے؟ میں نے کہا میں تجھے ایک نہیں تجھے قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے کہا ارے جو خدا کی راہ میں مارا جائے، جس کا سر قلم ہو جائے، جس کی روح پرواز کر جائے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن وہ جائے اللہ کی راہ میں، قتل ہو اللہ کی راہ میں، اس کا جسم کٹے اللہ کی راہ میں، اس کا سر کٹ جائے اللہ کی راہ میں، فرمایا اس کو مردہ نہ کرو، مردہ نہ کہو۔ یا اللہ کیا وہ مردہ نہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، بل احیا، وہ زندہ ہے۔ ارے یاد رکھنا کربلا والوں کے، بدر والوں کے پاس موت آئی، پر جو ہے وہ احد والوں کے پاس موت آئی، یمامہ والوں کے پاس موت آئی، یرموک والوں کے پاس موت آئی، ارے کربلا میں موت آئی ہے، مگر حسین مرے نہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ۔ ہم نے کب کہا کہ موت آتی نہیں ہے؟ ارے موت آتی ہے، کیونکہ نبی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، موت آتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بندہ مرے۔ بعض اوقات مزہ چکھتا ہے، لیکن ہر دفعہ کبھی بندہ مرتا ہے، کبھی موت مرتی ہے۔ بدر والوں پہ موت آئی لیکن مار نہیں سکی، احد والوں کے پاس موت آئی، آج بھی سیدنا امیر حمزہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو جو رب نبی کے غلاموں کو زندہ رکھ سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ تو میرا نبی اللہ کے رسول ہے، اچھی بولو اللہ دے رسول ہے۔ انہاں پھر موت مردہ دا رولا کیوں پایا؟ اصل ادھے اندر بھی جیڑا ڈالر مرزے قادیانی ملوم تے چلیا نا، وہ دے منن والیاں تے چلیا۔ انہیں آکھیا میں پہلا انہاں رولا پایا کہ نبی مر گئے، نبی مر گئے، نبی مر گئے، انہیں آکھیا معاذ اللہ مر گئے تے میں آ گیا۔ لیکن یاد رکھنا وہ انہاں دا کیدا ہو سکتا ہے، ساڈا کیدا، ساڈا نبی زندہ ہے۔ تے جدو نبی زندہ ہے تے بااختیار اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ بھی جاری ہے، مکی نہیں، جاری ہے حکومت تیری۔ آج بھی حکومت میرے مصطفیٰ دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون۔ حاضرین زی وقار تے پھر مردہ دا رولا کیوں پایا؟ اج بھی تقریراں لمبیاں لمبی مر گئے مر گئے مر گئے، تواڈے واقعی مر گئے، ساڈے کل بھی زندہ، ساڈے اج بھی زندہ، ساڈے اج بھی۔ ان میں تو ایک مثال اور دین لگا کیونکہ میں اس تو آسان تانوں مسئلہ نہیں سمجھا سکتا۔ میرے تو پہلا نعت خان ایک ہی واحد نعت خان نے جڑے حالے تک بیٹھے ہیں، یا تے واقعی نیک نے تے یا انہاں نوں لاہور دی گڈی نہیں لبھی تاں بیٹھے سنتے ہیں، تو باقی میں کوئی نہیں دسیا۔ تو بہرحال میرے تو پہلا کون نعت پڑھتے سن پہ کی نا محمد سلیم قادری صاحب، انہوں نے نعت پڑھی، تساں سنی، وقت تھوڑا سی، انہاں بڑی جلدی نہ سرعت نال اتھوں گزر گیا مکہ، ورنہ ایک ایک شعر دے اوتے اے تے میں باقی شریف نعت خان نے حضرت، ورنہ نعت خان پہلا ہم تو شروع کر دینے، پھر نعت، پھر مولا علی دی شان، تے پھر جدو ٹائم مک جاندا ہے پھر پیرا تے ہاتھ لاندے نے حالے ماں دی شان رہی دی تے پیو نوں پاویں لڑ کے آئے ہو۔ تو سامعین جی وقار میرے تو پہلا کون سن ہے؟ سلیم ہے قادری صاحب، انہوں نے جدو مائک چھڈیا ہے تے اپنی مرضی نال چھڈیا نہیں، یار شیر نہ مارو منہ بولو، مرضی نال چھڈیا نہیں، انہوں نے اپنے وقت مقررہ تے مائک چھڈیا تے ہن کدے کولے
वसीमुल हसन को इंजी गल हुण तकरीर करदा पिया वसीमुल हसन, हुण मैं छड्डांगा ते हजरत तकरीर करनगे ते मैं छड्डा ही ना। फिर तरीके ने दो, किन्ने दो, या मैं मर जावां मिंबर हो जाए खाली ते फिर जेड़ा मर्जी आके बह जाए, ते जे मैं मरा ना ते फिर हजरत मेरे को खो लैन, ते इरादा मेरा मरन दा हाले कोई नहीं। ते ये मैं तुहानू दस दियां इल्मों यही वड्डे ने, पर मैं खोण किसी नूं दिंदा नहीं है जी। मैं तो सामीने जी वकार, अगर मैं मरा ना ते दूजा तरीका मेरे कोलों खो लैन, ते खोण भी मैं ना दियां ते मिंबर मेरे कोल कोई छुड़ा नहीं सकता। ना मैं मरा ना मैं खोण दियां, मिंबर ते बराजमान रवां। है कोई जेड़ा तकरीर करे बह के, या मेरे नाल लड़ेगा, ते जे मेरे नाल लड़िया तो मरेगा। गल समझो कि नहीं? अब मिंबर के खाली होने के लिए शर्त यह है या मैं मर जाऊं या मुझसे छीन लिया जाए। और जो मकामी नबूवत है ना, विलायत रब दे के वापस ले सकता है। अल्लाह जिसको नबी बनाता है बाद नबूवत के उस अजमत को वापस नहीं लेता। शरीयत मनसूख होती है, उसका मर्तबा मकाम वही रहता है। ये याद रखिया जी, उदी हुक्म शरीयत मनसूख हुंदी है, लेकिन नबी दा मर्तबा बल्कि बुलंद होता है। कल समझियो, याद रखना, नबी से कोई मिंबर छीन सकता नहीं। मेरा नबी आज भी मिंबरे नबूवत पे खत्मे नबूवत का ताज पहने। मेरा नबी आज भी नबूवत के मिंबर पे तशरीफ फरमा है। अरे रब ने किसी को यह ताकत नहीं दी कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई नबूवत का मिंबर छीन ले। अरे उस मेरे नबी का जो अदना सा बॉडीगार्ड है ना, उसका नाम जबरील अमीन है। जब नबी पैदा हुए ना तो अबलीस अज़ाज़ील आया ताकि मेरे मुस्तफा को माज़अल्लाह छू सके। रब ने कहा, ऐ जबरील तू मेरे मुस्तफा का भी हिफाजत कर, जा मेरे नबी के पास, उस अज़ाज़ील अबलीस को लईन को नबी के पास ना आने देना। जबरील अमीन ने उसको ठुड्डा मारा, उसकी ठोकर से वो दूर जा गिरा। अरे नबी से नबूवत छीन नहीं सकता। अरे नबी आज भी जिंदा मिंबरे नबूवत पे मौजूद है। जब नबी मिंबर पे है तो नया नबी आ कैसे सकता है? जब नबी ने मिंबर छोड़ा ही नहीं, पहले नबी मिंबर छोड़ के जाते रहे, अपनी मर्जी से वक्त मुकर्रा पे आते रहे और खुदा के हुक्म से जाते रहे। उनके दौर भी जमाने महदूद थे, उनकी नबूवतें महदूद थी। वो कौमों के लिए, इलाकों के लिए, वो एक वक्त के लिए नबी थे। मेरा नबी जड़ा किसी एक कौम वास्ते नहीं आया, मेरा नबी एक इलाके वास्ते नबी बन के नहीं आया। मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी मेरा नबी सारी कायनात वास्ते पहले नबी आंदे रहे, वो नबी जानते रहे वक्त मुकर्रा ते। मेरा नबी आया ते जान नहीं आया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करनों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जोर ला के आखो, पर न डूबे न डूबा।
نہیں حالے بھی نہیں آواز نہیں گونجی بابا سے بلند اچھی آنکھوں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی آدم آئے تھے چلے گئے شیس آئے تھے چلے گئے نوح آئے تھے چلے گئے ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے چلے گئے اسماعیل آئے تھے چلے گئے موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے زمانے اندر اپنی اپنی قوم دے اندر نبی آندے رہے تھے جاندے رہے میرا نبی آیا وہ قرآن لے کے آیا کوئی توریت لے کے آیا توریت منسوخ ہو گئی انجیل منسوخ ہو گئی زبور منسوخ ہو گئی فرمایا رب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ کرن بدلی کتنے تارے کھلے کھلے کر چھپ گئے سارے آنکھوں پر نہ بدلے نہ بدلا نہیں پڑھو یار پہلی ویڈیو بھی بناتے پڑھ میرے نالے پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی پر نہ بدلے نہ بدلا نہیں حالے بھی اسی نے جو ٹل لا کے آنکھوں پر نہ بدلے نہ بدلا ہر باطل نو ہر دجال نو ہر کذاب نو پتہ لگ جائے میرا نبی آج بھی ممبر نبوت وے پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی حضرات عزیز وقار میرا نبی قرآن لے کے آیا نہ قرآن جان آیا نہ نبی جان آیا انہاں تاں رولا پایا کہ مردہ معاذ اللہ کبو پہلے نبی کے ممبر کو خالی کرو پھر اپنا بٹھاؤ ان کو پتا نہیں ارے نبی سے ممبر چھڑا کوئی نہیں سکتا میرا نبی آج بھی ممبر مصطفیٰ ممبر نبوت پہ موجود ہے جتنے نبی کے بعد آئے زندہ لبیک یا رسول اللہ سامین جی وقت نہیں تسانا جنہ حضرت نے جذبے جوش اور عقید تو محبت نال نعرہ ماریا نا انہاں کلیاں دی آواز تہاڈے تو زیادہ سی تے تساں نعرہ بھی نا او ادیات آوندا نہیں من لگدا کئی بندے پہلی واری مسیتے آئے انہوں نے بھی شاید نہیں پتا اس نعرے دا جواب کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مسل کے حق اہل سنت والجماعت علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہ حالے بھی نہیں آکھیا او یا اٹھ کے ٹر جاؤ تو یا نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لا لبیک لبیک
تو برادران اسلام انج نعرہ ماریا کرو پتہ لگے سامعین جی وقار بس ایک دو گلاں اور سن لو 12 بج گئے نے میں پھر گفتگو ختم کرنا ایک گل ضروری ہے سن لو اول تے الحمدللہ تواڈے کول تے ایتھے کوئی ننکانے او پلیت نہیں ہے گا ہے نہیں اچھا تھوڑا بہت ہے وے آئے سور ایک بھی کماتے بڑیا بڑا ڈاڈا ہوندا ہے شکر الحمدللہ تو سامعین جی کر یاد رکھنا اول تے دعا منگو کدی ٹکرے ہی نہ تے جے کیتے ٹکر جائے نا تے تیار رہا جے انہاں نے ہن میں وقت نہیں نہ میں میرا پہ اجتماع بھی بڑا سادہ میں تم سادی جی گل سمجھا کے تے گل ختم کرنے ہاں پہلی گل ہے بے نہ تے حیات مسیح تے گل کرنی کیونکہ تسی تیار کوئی نہیں گل سمجھو تے نہ انہاں خاتم تے خاتم دے چکراں پا دیندے نے اور بڑیاں سیراں جڑیاں لوگ کدی آندے نے عیسیٰ علیہ السلام دا مزار کشمیر بنیا تساں کسے گل نہیں کرنی اکو سادی جی گل تم سمجھا دینا جتھے مرزائی قادیانی تم ٹکرے نا انہوں صرف اینی گل پوچھنی ہے کہ بھئی ساڈے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل ساڈے واسطے حجت بھی ہے تے اسی اونوں اودے چوں کئی واجب نے کئی مستحب نے کئی سنت نے اسی اپنے نبی دی سنت تے عمل کریے ثواب بھی لبدا ہے اجر بھی ہے انجی کہتے ساڈے واسطے پسندیدہ بھی انجی گل ہے انہوں آکھو بیلیا تینوں تو جڑے مسئلے کرنا ہے اے ساڈے علماء نال کری میں وہاں سادہ بندہ تے حافظ آباد و وسیم شاہ ہوری آئے سن انہاں آکھیا سی کہ اسی نبی علیہ السلام پانی پین لگیاں 3 گھٹاں چ پیندے سن بسم اللہ شریف پڑھ کے پیندے سن الحمدللہ بعد وچ کہندے سن ساڈے واسطے سنت اجر بھی ہے ثواب بھی ہے تے پسندیدہ بھی ہے میرے نبی بہ کے پیندے سن میرے نبی سجے ہاتھ نال پیندے سن میرے نبی علیہ السلام جدو نالین پاک تو آپ سجا پیر پاندے سن یہ سارے جتنیاں بھی سنتاں نے کھانے دی پینے دی اٹھنے دی بیٹھنے دی ساڈے واسطے حجت بھی نے اجر بھی ہے ثواب بھی ہے تے ساڈے واسطے پسندیدہ بھی ہے جے تو آنا مرزا تے پھر ایک قسم چوک جو او کر دے تو کرے گا اسی بھی کما حق ہو کوشش کرنے کرن دی جے رہ جائے تے اسی انا یا اللہ توفیق دے نبی دی ہر سنت تے عمل کریے تو بھی یاخ کرے گا وہ تواڈے کے گل ہی نہیں کرے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے وہ کی چبلا ماردا رہے بے شمار بے شمار انہوں نے پتہ ہے کی کردا رہے انہوں آکھو بھی ساڈے نبی دی سنت ہے بہ کے پانی پینا تو دس مرزے دی کی طریقہ ہے مرزا قادیانی ملون جدو جتی پاندا سی نا او سجی کھبے پیر وچ تے کھبی سج ان آکھو بھی اسی تے پانے آ نبی دی سنت سمجھ کے تو ہی انج پٹھی پا انہوں ایک ان آکھو بھی اسی نبی سن تو ہی او دی سنت تے عمل کرنا جتی پٹھی پا او دے بٹن جدو بند کردا سی تے اتلا بٹن تھلے تے تھلڑا انہوں کو پہلا بٹن اپنے پیوں کو کر تو جو آنا جی ساڈا او معاذ اللہ نبی ہے تے اون جی بٹن بند کرنا تے او جیڑا ہے انہوں پوچھ تو چابیاں ہاتھ پھڑیاں نے تیرا پیو کتھے چابیاں رکھدا سی تو ہی اون جی کر او نالے نال بند چھڑدا سی تے گوڑ دا بڑا شکین سی تے اگلی گل میں کوئی نہیں کرنی ساڈے بھی نہ سانو بھی کوئی سنت یاد نہ آنا اے سنت اپڑ کے پینے جی مٹھا نبی دی سنت انہوں آکھو تواڈے دی بھی ایک سنت ہے سی کرے گا میں لکھ کے دینا وہ نہیں کرے گا سامعین ذی وقار یاد رکھنا وہ اپنے جیلی دی طریقے تے عمل نہیں کر سکتا پھر او دی اپنی کتاب وچ لکھیا جیڑا مینوں نبی نہ مننے او کنجری دی اولاد ہے کی آندا معاذ اللہ وہ کہندا جیڑا مینوں نبی نہ مننے او کون ہے کنجری دی اولاد او دے سکے پتر نے انہوں نہیں مننے ہن انہوں نے پوچھو بھی گھر کنجری لے آندی ساس انج دا بھی کدی معاذ اللہ نبی ہویا تے نالے جویں حضرت نے کانے تے یاد رکھیا جے نبی چ عیب نہیں ہوندا
اور میرا نبی جڑا نبیاں دا سر خلقت مبرأ من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ہاں وہ کمال، پڑھو گے میرے نال، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں، نبی چ عیب نہیں ہوندا۔ میرے والد کریم فرماندے نے میں ایک جا میرے نال بھی انجے رکھنا ہے کہ جاواں پہ موٹر وے تے میں پولیس والے ڈک لیا، او گڈی کھلارو، کھلاری، انہاں کہا صوفی صاحب لائسنس ہے جے؟ میں کیا ہے وے، آندا وکھاؤ، میں نہ دوروں ہی وکھایا کیونکہ پولیساں دے ہاتھ ٹوٹ جا سیدھے چلان کٹ دے، میں دوروں ہی میں کہا یہ ہے وے، آندے نہ برا لیاؤ نہ تہاڈا چلان کٹنا ہے، میں کہا کادا، سپیڈ بھی ٹھیک ہے، گڈی بھی میں آپ چلانا، میرا لائسنس بھی ہے، گڈی دا بھی ہے، تے کادا چلان؟ کہندا جناب تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں کہا کی ہویا؟ کہندا تھلے لتھو، تھلے لتھے تے میرے سامنے جا کے بتی ایک بھی بلے، وہ فیوز ہو گیا گڈی دا نا، دو ہوندے نے بلب، فیوز ہو گیا، تے مینوں آندا جناب ویندے ہو پے تہاڈی گڈی کہانی ہے، تہاڈی گڈی کہانی ہے، اے چلان ہونا ہے، میں کہا یار تیری مہربانی جان دے، آندا نہیں جناب صوفی صاحب چلان ہی ہونا ہے تہاڈا، تو میں کیا چلان کیوں ہونا ہے، گڈی میری، بتی میری، ٹیکس میں دینا، چلان کادا؟ آندا جناب نہ پاویں گڈی تہاڈی ہے، تانوں پتہ ہے جڑی ایک بتی ہے نا جڑا سامنے ہوندا پیا او سمجھو کو موٹر سائیکل پہ ہوندا ہے، وہ نالوں کڈے گا تے وجے گا وچ، تے میں کیا پھر؟ آندا شاہ جی بابا جی سید صاحب صوفی صاحب اے جڑی ایک بتی ہوے نا دو والیاں دی اے جان لیوے، میں کیا اے پھڑ 750 روپیہ، مسئلہ بڑا سمجھ آیا ہے، وہ ایک بتی والے تا گڈی نہیں ٹرن دیندے، ایک کانے نبی کیویں ٹر پینے تے نالے ایک بتی ہوے نا تے گڈی جان لے وے، کانا ہوے تے سمجھی ایمان لے وے، جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے وہ جڑے اللہ دے پیغمبر کدی بھی جڑا ہے انہاں عیب نہیں ہویا، میرا نبی پھر سارے نبیاں دا بھی سردار ہے، کیویں ہو سکدا ہے اے نبی او ہوندا جڑا بے عیب ہوے۔ ہن آخری گل میں پھر زیادہ تفصیل وچ نہیں جانا ورنہ میرے نبی دی ختم نبوت، وہ ختم نبوت دا عقیدہ پھر انبیاء دا وعدہ بڑی طویل گفتگو ہے، میں صرف علامہ محمد اقبال دی زبان ہے ترجمہ کر کے اپنی گل مکانا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہونے جڑے اللہ دے سب تو افضل تے آخری نبی نے، حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال آندے نے پہ اے شعر میرے نال پڑھو تے تقریر ختم کر دینا، سارے مل کے میرے نال آکھو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اتر تو ہی سبحان اللہ کہہ رہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین
وہی تاہا وہ دانائے سبل خاتم الرسل۔ واہ اقبال اللہ تیری قبر تے کروڑاں رحمتاں کرے، میرے نبی دے عقیدہ ختم نبوت دی بیان کرنا پیا۔ وہ دانائے سبل خاتم الرسل مولا کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا فروغ وادی سینا۔ ان اور آسان کر لینا، وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، کہ محبوب فضا گونجے۔ سارے میرے نال پڑھو، تقریر ختم کرنے آ، مگر کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ میرا نبی افضل بھی، میرا نبی اعلیٰ بھی، میرا نبی خاتم بھی، میرا نبی خاتم بھی۔ مسلمانہ یاد رکھ لیں، میرا نبی ساریاں تو اعلیٰ افضل، وہ اللہ دا حبیب ہے۔ مل کے میرے نال آکھو، وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں پڑھ یار چنگا بھلا جوان بندے چپ کر کے نہ بے ہوئے۔ وہ نبیوں میں پتر ہلوی تے بولوی میرے نال ہوئے۔ وہ نبیوں میں اور جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہوئے ہو، تانوں بھی اللہ زبان دیتی ہے۔ زبان میرے نبی دے ذکر واسطے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تن میں یہ جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ مل کے میرے نالا کھوئے، وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں نبی ایسے۔ ابے لیا بچے نو یا میرے ال کی بینا پیا میرے ال بے تے پڑھ میرے نال ہوئے۔ وہ نبیوں میں ہمت کرو بابا جی ہوئے، وہ نبیوں میں ساؤنڈ آلیا ساؤنڈ بھی چلا تے پڑھ میرے نال ہوئے۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم نہیں حالے بھی نہیں بولیا، تو نہیں بولیا کیمرے آلیا ہوئے۔ وہ نبیوں میں کہ ختم الانبیاء، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ حسینوں میں ہنسی ایسے، حسینوں میں والضحى والليل إذا سجى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا یاسین طه حمیم۔ وہ حسینوں میں کتھے کسیٹی دا پتر کانا، کتھے آمنہ دا لال خدا دا رسول۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو۔ سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، تھے وسیلہ سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہوئے۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب
سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے جسم منور کی تابشیں، اے جان جا اے جان جا اے جان جا میں جان تجلا کہوں تجھے، اوے حسینہ میں ہنسی ایسے کہ محبوبے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک خدن پھول، کیا غازہ ملا کر دے مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی پھبن پھول، کیا بات رضا 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 اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، لٹ لین دے میرے نبی دے نام تے، کیا بات رضا تسی آکھو کیا بات رضا کیا بات، ہاتھ چوکے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا، انما انا، میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا، چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسینہ میں ہنسی ایسے کہ محبوبے، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، حسینہ میں ہنسی ایسے کہ محبوبے، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء چہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوبے خدا ٹھہرے، کہ محبوبے خدا ٹھہرے۔ برادران اسلام، میرا نبی اللہ کا آخری نبی، وقت بھی 12:30 ہوندے نے پہ، فرمائش حضرت ختم نبوت دے موضوع تے نہیں، تقریر مک گئی، تقریر مک گئی، یہ رمضہ اہل بیت دا موضوع ہے، پھر دوبارہ اللہ تو قبلہ میں 200 شعر سنا چھڑیا لے، اینا نہیں، تہاڈی مہربانی یار، میں دو عظمت آل نبی، عظمت